السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاعراف آیات 172 سے 179 لیے، یعنی 172 to 179 لیے مطالعہ قرآن اور دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الاعراف میں مخاطب قریش تھے۔ ان کو ان کے اپنے ملک کے ان قوموں کے حالات سنائے گئے ہیں جو ماضی میں گزر چکی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کی بھی پوری تاریخ تفصیل کے ساتھ سنا دی گئی اور انہیں بنی اسرائیل کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ آیات نمبر 172 سے 206 تک خاتمہ سورہ ہے، جس میں قریش کو عہد ازل، عہد فطرت، عہد الست کی یاد دہانی کرائی گئی۔ اس عہد ازل کو بنیاد بنا کر ان پر حجت قائم کی گئی کہ کل اللہ کے حضور یہ اپنی بے خبری کا عذر نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے تم سے عہد بھی لیا اور پھر اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اپنا رسول بھی تمہارے پاس بھیج دیا۔ اس لیے کہ اللہ نے تم سے عہد بھی لیا اور پھر اس عہد کی یاد دلانے کے لیے اپنا رسول تمہارے پاس بھیج دیا۔ پھر ان کو عذاب الہی کی دھمکی دی گئی اور خبردار کیا گیا کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو تمہارے یہ اولیاء اور اصنام تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر، اعراض اور ہر آن یاد الہی کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہدایت کی گئی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے، یعنی اس ذریت سے جو ان سے نسلاً بعد نسل پیدا ہونے والی تھی، ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے سب نے کہا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ بیان اس بات پر ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بندگی اور اطاعت کا عہد لیا تھا۔ اس میثاق خاص کے بعد اب میثاق عام کا ذکر ہے۔ اب عام مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، در حقیقت تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے ہوئے ہو اور تمہیں ایک روز جواب دہی کرنی ہے کہ تم نے اس میثاق کی کہاں تک پابندی کی ہے۔ اس عہد کی تفصیل مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ عرفہ کے دن نعمان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے یہ عہد لیا تھا۔ تو آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس عہد کا اثر یعنی اللہ کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی۔ اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ان آیتوں میں اس عظیم الشان عالمگیر عہد و پیمان کا ذکر ہے جو خالق و مخلوق اور عبد و معبود کے درمیان اس وقت ہوا جب کہ مخلوق اس جہاں میں آئی بھی نہ تھی۔ اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ یہی عہد لے کر آتا ہے، اور اسی وجہ سے حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ کر اس کو وہ عہد ازل یاد دلاؤ کہ اب تم اس عہد کو پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں آ رہے ہو۔ اس کے بعد ان کے سامنے بنی اسرائیل کی تمثیل پیش کی گئی کہ تم اس قوم کی طرح اللہ کی نعمت کے ناشکرے نہ بنو۔ اللہ نے ان کو بلند کرنا چاہا لیکن یہ برابر پستی ہی کی طرف جھکے رہے۔ جس طرح کتے کو پیار کرو یا جڑ کو، دونوں صورتوں میں زبان نکالے رہتا ہے۔ اور ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ ان آیات میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہاں جس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ضرور کوئی متعین شخص گزرا ہے۔ مفسرین نے مختلف نام لیے ہیں جن میں زیادہ مشہور بلعام بن بعورہ ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب اس طرح ہے کہ وہ جب کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو اس شخص کے نام کی تصریح نہیں کرتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ اس شخص پر پردہ ڈالنے کے لیے تاکہ اس کی رسوائی کے بغیر اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ حکم کو عام کرنے کے لیے تاکہ یہ تمثیل ہر اس شخص پر چسپاں ہو جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ یہاں بہت ہی اہم مضمون بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کی مثال پیش کی گئی ہے وہ آیات الہی کا علم رکھتا تھا۔ اس علم کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس رویا سے بچتا جس کو وہ اپنے علم کے ذریعے غلط سمجھتا تھا اور صحیح طرز عمل اختیار کرتا۔ اسی عمل مطابق عمل کی بدولت اللہ اس کو انسانیت کے بلند مراتب پر ترقی عطا کرتا، لیکن وہ دنیا کے فائدوں اور لذتوں اور آرائشوں کی طرف جھک گیا۔ خواہشات نفس کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے دنیا کی حرص اور طمع پر سے بالا تر ہونے کی بجائے وہ حرص اور لالچ سے ایسا مغلوب ہوا کہ اپنے سب اونچے ارادوں اور اپنی عقلی اور اخلاقی ترقی کے سارے امکانات کو خیر آباد کہہ دیا اور ان تمام حدود کو توڑ کر نکل بھاگا جن کی نگہداشت کا تقاضا خود اس کا علم کر رہا تھا۔ اسی کے نتیجے میں شیطان جو اس کی گات میں لگا ہوا تھا اس کے پیچھے لگ گیا اور برابر اسے ایک پستی سے دوسری پستی کی طرف لے جاتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال کتے کی دی ہے جس کی ہر وقت لٹکتی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی رال ایک نہ بجھنے والی آتش حرص اور کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے۔ اس تشبیہ کا مدعا یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی رسی توڑ کر بھاگتا ہے
اور نفس کی اندھی خواہشات کے ساتھ میں اپنی باغیں دے دیتا ہے تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا۔ ہما تن پیٹ، ہما تن شرمگاہ، یہ دو ہی مسائل اس کے سامنے ہمیشہ رہتے ہیں، پیٹ شرمگاہ، پیٹ شرمگاہ۔ آگے لفظ آ رہا ہے جو کہ معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ کر گزر جانا۔ فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ اس کا مصدر ہے۔ مسلخ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جانوروں کی کھال اتاری جائے، سانپ کا اپنی کھال اتارنے کو بھی کہتے ہیں، اور معنی کچھ اس طرح ہوں گے، وہ ان آیات کو چھوڑ نکلا اور الگ ہو گیا، کسی چیز کی طرف اطمینان کے ساتھ جھک پڑنا، یعنی پستی اور نفسانیت کی طرف جھک پڑا۔ اخلد الی الارض، یلحس لاحسن سے اور لاحسن مصادر سے آتا ہے، جس کے معنی رات اور تھکان میں کتے کا زبان باہر نکالنا، وہ زبان باہر نکالتا ہے۔ تو یہ چند ایک پیغامات تھے ان آیات کے سلسلے میں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔